یہ ایک پرانا تصور ہے کہ بھائی مشرق اور مغرب کی آپ ایک بائنری بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. روڈیارڈ کپلنگ ایک آدمی تھا، اس کی ایک نظم ہے، اس کے ابتدائی حصہ ہے کہ دا ایسٹ از ایسٹ اینڈ دا ویسٹ از ویسٹ اینڈ نیور شیل دا ٹوین میٹ. ٹھیک ہے، مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب ہے، اور یہ دونوں مل نہیں سکتے. یعنی کپلنگ کا خیال تھا. اکبر کا بھی یہ خیال ہے، علامہ اقبال کا بھی یہ خیال ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی یہ خیال ہے. ٹھیک ہے، مطلب اکابر پرانے علماء کا یہی خیال تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہماری یا عیسائیوں کی یا یہودیوں کی سب سے بڑی قدر ہے ابدیت. اس کو مانتے ہیں آپ؟ مغرب کی پورا جو اس نے امپائر بنایا ہے سو کالڈ، اس کی بنیاد ہے آزادی. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، آپ نے نفس کو الہ بنانا ہے یا آپ نے اللہ کو الہ بنانا ہے؟ یہ فرق ہے. میں بہت سنجیدگی سے، میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں. مطلب میرے میں دم نہیں ہے، مطلب ورنہ میں 100 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں ان سب باتوں پہ، بتا سکتا ہوں کہ بھائی کیا کیا اس کے مظاہر ہیں، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور یہ وہ خود کہہ رہے ہیں، مطلب کوئی مولوی صاحب ان پہ فتویٰ نہیں ان کی تکفیر نہیں کر رہے، ویسٹ کی تکفیر نہیں ہم کر رہے اب تو، بلکہ ان کو مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں. لیکن وہ خود جو کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، ان کا سماج کھڑا، اگرچہ کچھ بھی نہیں ہو سکا، ان کا سماج کھڑا ہوا ہے مساوات پر. ہمارا مذہبی میں کہتا ہوں مذہبی سماج، میں پھر بار بار کہتا ہوں، اسی لیے ہم نے کہا از ریلیجن پاسبل. صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ باقی سب لیٹ گئے کیونکہ وہ باطل دین تھے نا، ان میں کرپشن آ گئی تھی. اسلام نہیں لیٹا اور نہیں لیٹے گا قیامت تک انشاءاللہ، یہ ہمیں پتہ ہے. میں عرض کرتا ہوں اگر ہمیں یہ خبر نہ ملی ہوتی نا وہی سے، تو آج جو حالات ہیں میں یہ سمجھتا کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، دین وین. میں بالکل سچ آپ سے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں. اب جو میں آگے دیکھ رہا ہوں نا ہوتے ہوئے، آپ بھول جائیں. مطلب قریب میں کوئی خیر کی خبر نہیں ہے. جو آدمی آپ کو یہ باتیں بتاتا ہے نا اس موڑ سے آگے منزل ہے اور فلاں اور ٹماں، کچھ نہیں ہونے لگا. میں یہ عرض کرتا ہوں ہم نے ڈھلوان میں جانا ہے ابھی، اور جانا ہے اور جانا ہے اور جانا ہے. اور میں نے کہا نا کہ ابھی آپ نے مفتی ابو لیث دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھنے ہیں. یعنی جو نوجوان ہیں وہ دیکھ ہی لیں گے، میرے ایسے لوگ تو مر کھپ جائیں گے، وہ دیکھ لیں گے. یہ میں پھر مطلب ہم نے کچھ باتیں پہلے کہی تھی وہ ہو ہی گئی، ہمارے سامنے ہو گئی. کیا ہم سوچتے تھے کہ یہ ہوگا؟ نہیں، اکبر نے کہا تھا نا کہ تعلیم جو ہے وہ زنا سے امید ہے، اس طرح کے شعر ہے کہ تعلیم زنا سے ہمیں یہ امید ہے. اکبر اس وقت کہہ رہے ہیں آج سے 1.25 صدی پہلے کہ ناچے دلہن خود اپنی بارات میں، اس طرح کا اس نے کہا تھا. یہ آپ سوچے انہوں نے تو کہا ہوگا یہ بھی ہو جائے گا اور یہ ہر شادی میں ہو رہا ہے، ہر شادی میں ہو رہا ہے. تو مطلب میں پھر اچھا میں یس کر رہا ہوں ہاں مساوات تو ہم کس پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ فرق مراتب پہ. ہمارے یہاں کوئی برابری نہیں ہے. ہمارے وہ جو سنگر تھے جواد احمد، انہوں نے برابری پارٹی ایک بنا لی لاہور میں، تو رکشوں کے پیچھے سارے پوسٹر لگا دی برابری پارٹی برابری پارٹی. کون سی برابری؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ سب بھی ختم ہو چکا ہے. اس پہ یہ الگ موضوع ہے. آزادی کا بیڑا غرق ہو گیا مغرب میں، اور نفس وفس ختم ہو گیا، مشین بننے جا رہے ہیں، سائبورگ بننے جا رہے ہیں. اور مساوات یعنی آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے کسی کمپنی میں مثال دے رہا ہوں، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، سب سے یعنی پیون اور سی او کی تنخواہ میں 15 گنا فرق تھا. آج کئی ہزار گنا فرق ہے، کئی ہزار گنا فرق ہے. تو مطلب اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ بھئی جین ایڈیٹنگ وغیرہ جب ہو جائے گی تو پھر وہ جو سپر چائلڈ پیدا ہوں گے
گورے چٹے جو باقاعدہ ڈیزائنر بیبیز ہیں، وہ آپ کو کارڈ دیں گے کیسا بچہ پیدا کرنا ہے، کمپلیکشن کیا ہو، سر کے بال بلونڈ ہو کہ نہ ہو، آنکھ کا رنگ کیا ہو، اور آئی کیو کیا ہو، مطلب جسم نہیں. تو وہ جو سپر بچے پیدا کرتے ہیں کہ تو ہمارے جیسے ماتڑ کیا کریں گے ان کے ساتھ. ہمارا وہ ہمارے پنجاب میں کہنا مسلی، او بھائی ہم جیسے مسلی کیا کریں گے. ایلان مسک صاحب وہ مریخ میں سیرے کرتے پھرتے ہیں، ان کو شوق چڑھا ہوا ہے. وہ یہاں لوگ دادو سے کراچی نہیں آ پا رہے ہیں، اتنے پیسے نہیں ان کے پاس. تو مطلب سوچے تو صحیح نا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، سیلف پٹنگ نہ کریں، اپنے اوپر لعنت نہ بھیجیں، اپنے اوپر رحم نہ کھائیں. میں سچ کہتا ہوں فخر کریں. یہ جبری فخر ہے جو ہم پر نازل ہے، جبری فخر ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ترقی یافتہ نہیں ہیں. اگر ترقی یافتہ ہوتے تو ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے بہت جلدی ہو جاتا نا، وہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ یہاں جلدی ہو جاتا. تو فرق کے مراتب پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم. ہمارا مقصود کیا ہے؟ جنت ہے جی، ٹھیک ہے، جنت. انہوں نے دنیا کو جنت بنانا ہے، جس کو یوٹوپیا کہتے ہیں، وہ یہی تو ہے، اور وہ بنائی چلے جا رہے ہیں اپنی تئیں. تو مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آتا. میں بار بار لوگوں سے پوچھتا ہوں، یہ میں نے بتایا ہے تھیوریٹیکل بیس پہ. اب آئیے عمل میں دیکھ لیں. میں نے اس یونیورسٹی میں بھی جا کر باتیں کی. شروع میں نے بتایا کہ دیکھیں حالت کیا ہو گئی ہے. یعنی جو بڑے لوگ ہیں جو فلسفہ وغیرہ کو پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ ہے نا کہ بھائی بڑے بڑے سائنس یا بڑے پاپولر لوگ کون ہیں. ایک مثال کے طور پہ ہیبر ماس ہے. ہیبر ماس بہت بڑا جرمن فلسفی، ماڈرنزم کا جیسے آخری پروفٹ ہے. وہ ایک آدمی ویسے پاپولر ہو گیا بہت زیادہ کیونکہ وہ اینٹی فیمنسٹ ہے اور رائٹ کی طرف سے ہے اور وہ کلچر کی ٹھکائی لگاتا ہے. جارڈن پیٹرسن ہمارے یہاں بھی بہت مشہور ہے، لوگ اس کے کلپ بڑے شیئر کرتے ہیں کیونکہ وہ فیمنسٹوں کی پھینٹی لگا رہا ہوتا ہے، تو ہم بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اچھا جی. پھر ہراری ہے، ہراری ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ایک زمانے میں مارکس، پھر اس زمانے میں برٹن رسل، پھر اس کے بعد ڈاکنگز. اب 5-6 سال یہ نکال گیا ہراری. اب اس کا کوئی باپ آئے گا آگے، وہ کچھ اور آگے بکواس کرے گا. تو وہ ہراری بچے سب لے کے گھوم رہے ہیں. سیپینز اور جناب 21 لیسنس فور دا 21st سینچری گھوم رہے ہیں کہ بڑی کمال، بہت ہی کوئی اعلیٰ باتیں کر دی انہوں نے. اسی طریقے سے جیجیک بہت پاپولر ہے. یعنی لچر ترین، ننگا ترین آدمی، یعنی وہ آدمی ہے. یعنی دنیا میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک فلسفی کے فحش لطیفوں پر مبنی کتاب چھپی ہے. جیجک کی ایک کتاب ہے جو گندے جو ہے وہ لطیفوں پہ مبنی، اور وہ بہت بڑا آدمی ہے. یعنی لوگ بہت بڑی بڑی فیس دے کے اس کے لیکچرز میں بیٹھتے ہیں آ کے. میرا خیال سلووینیا کا ہے، ٹھیک ہے، جیجک. ان سب نے مذمت کی ہے فلسطین کی اور اسرائیل کی سولیڈرٹی کی ہے. یہ تہذیب ہے نا، تہذیب کے بڑے لوگ ہیں نا، مفکر ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کی. یہ ایک پہلو. میں رہ نہیں پاتا، وہاں بھی میں نے سنایا تھا اس کا جملہ اگامبن کا کہ جی آپ نے یہ تو پتہ کرا لیا ہے کہ جی جو ہے جب کوئی درخت کاٹا جاتا ہے تو وہ کیسے روتا ہے. ایسے انہوں نے الٹرا ساؤنڈ مائکرو فونز ایجاد کر لی ہیں. تو تل ابیب کی فلانی یونیورسٹی میں پلانٹ سائنسز میں یہ ہو گیا ہے. اس نے اس کے بعد ایک آخری ایک جملہ لکھا ہے، دیر آر نو مائکرو فونز ان غزہ. یعنی ہزاروں بچے مار دیے آپ نے، ان کی سکریمز نہیں آپ کو آ رہی، اور آپ جو ہے وہ درختوں اور پودوں کی جو ہے چیخیں آپ سن رہے ہیں. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ یعنی یہ تہذیب ہے. اچھا یہ میں نے بتایا نا، یہ اقدار ہیں. کیسے کمپیٹیبلٹی ہو سکتی ہے؟ مجھے کوئی بتا دے نا، مجھے سمجھا دے ان میں کیسے میرج ہو سکتی ہے. یہ اسلام اور کفر ہے بھائی، اسلام اور کفر ہے. مطلب اگر کوئی آدمی اس کی ضلالت اور کفر کو نہیں سمجھ رہا تو کیا کریں گے ہم؟ کیسے؟ مطلب پیغمبر کے پاس بھی تو لوگ آتے تھے نا کہ بھائی ریکنسائل کر لیں اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں. ان سے کہہ دیا گیا نا. یعنی ہم سمجھتے ہیں لکم دینکم ولی دین کوئی ٹالرنس کا کلمہ ہے، یہ اعلان بیزاری کا کلمہ ہے.